بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الامامتی امامت بنا ہے لفظ امام اور امام آپ نے پڑھا اس کا من ہوتا ہے آگے ہونا کیونکہ امام نماز پڑھانے والا آگے ہوتا ہے اس لیے مقتدیوں سے آگے کھڑا ہوتا ہے اس لیے اس کو امامت بولتے ہیں یہ افضل من الاذان والصلاة امامت یعنی امام ہونا یہ اذان پڑھنے سے اور نماز سے اذان سے افضل ہے یعنی اذان کہنے سے افضل ہے امام ہونا مؤذن ہونا یہ بھی افضل کام ہے بہت زیادہ اس کا ثواب ہے لیکن اس سے زیادہ افضل جو ہے وہ امام ہونا ہے والصلاة بالجماعة سنة للرجال الأحرار بلا عذر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت ہے مردوں کے لیے الاحرار جو آزاد مرد ہیں بلا عذر جنہیں کوئی عذر نہ ہو جس مسلمان کو مرد کو کوئی عذر نہ ہو تو اس کے لیے یعنی عذر کوئی اگر اس کی صحت نہیں ٹھیک ہے یا کوئی اور ایسا اسے ضروری مسئلہ ہے کہ جیسے کوئی بیمار ہے کسی نے اچانک وضو کرنا پڑ گیا کسی کو یا تو جماعت کا وقت تھا تو اب جماعت سے پہلے وہ وضو کرے اور وضو سے استنجا سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد جماعت میں شامل ہو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا آزاد مردوں کے لیے سنت ہے جن کو کوئی عذر نہ ہو بشروط صحت الامامت للرجال الاصحاء ستة اشیاء شروط صحت الامامتی امامت کے صحیح ہونے کی شرطیں مردوں کے لیے ایسے مرد الاصحاء یا صحاء یا صحیح ان کی جمع ہے صحیح مردوں کے لیے صحت مند مردوں کے لیے امامت کی جو شرائط ہے وہ 6 چیزیں ہیں الاسلام سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ امام مسلمان ہو یہ پہلی شرط تھی الاسلام امام کا مسلمان ہونا والبلوغ امام کا بالغ ہونا شرط ہے والعقل اور عقل مند ہو مجنون نہ ہو بالغ ہونا شرط ہے مطلب بچہ نہ ہو امام بچے کے پیچھے فرض نماز کی جماعت نہیں ہوتی اور پہلی شرط ہوئی مسلمان ہونا دوسری شرط بالغ ہونا اور تیسری شرط عقل مند ہونا مجنون جس کا دماغ کام نہیں کرتا عقل جس کا کام نہیں کرتا جو رکھتے ہیں ان سے پوچھنا تو عقل مند ہونا جو مجنون ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی وہ امام نہیں بن سکتا الذکورۃ مذکر ہونا امامت کے لیے شرط ہے مؤنث یعنی عورت کے پیچھے مردوں کی نماز نہیں ہوتی والقراءۃ اور قراءت کر سکتا ہو قاری ہو اگر کوئی بندہ امی ہے جسے نماز قرآن نہیں آتا تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی والسلامۃ من الاعذار اور جو عذر ہے ان سے محفوظ ہو معذور نہ ہو معذور ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ جس بندے کو مسلسل مثلا خون آ رہا ہو یا مسلسل پیشاب کے قطرے آ رہے ہو یا نکسیر مسلسل آ رہی ہو یا کوئی بندہ الفاء مثلا وہ بات کرتا ہے تو فا 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 ایسا لفظ بولتا رہتا ہے اللسر تم تاماتی اس طرح جو لفظ حروف کو بار بار ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے پڑھتا ہے تو وہ امام نہیں بن سکتا قرات صحیح کرتا ہو اور یہ شرطیں کون سی ہوئی پہلا مسلمان ہو دوسری شرط کیا ہے کہ بالغ ہو اور تیسری شرط عقل مند ہو اور چوتھی مذکر ہو پانچویں شرط کہ قرآن مجید پڑھنا اسے آتا ہو اور وہ معذور نہ ہو السلامۃ من الاعذار جیسے کہ نکسیر اور وفقدی شرط کا طہارت و ستر عورت اسی طرح کوئی شرط مفقود نہ ہو جو نماز کے لیے شرطیں ہیں جیسے طہارت ہے شرمگاہ کو ڈھانپنا ہے تو ان میں سے کوئی شرط بھی کم نہ ہو یہ شرطیں بھی امام کے لیے پایا جانا ضروری ہے مسلمان عاقل بالغ مذکر قرآن پڑھ سکتا ہو معذور نہ ہو اور جو نماز کی شرطیں ان میں سے کوئی شرط ایسی نہ ہو جو اس میں نہ پائی جاتی ہو
وشروط صحت الاقتداء 14 شیئا، اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے 14 شرطیں ہیں۔ اقتداء مطلب جو مقتدی ہے وہ امام کے پیچھے مقتدی بن سکتا ہے، اس کا مقتدی بننا صحیح ہے، اس کے لیے 14 شرطیں ہیں۔ پہلی ہے المتابعۃ مقارنۃ لتحریمتہ، وہ امام کی اتباع کی نیت کرے تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی۔ جب وہ تکبیر تحریمہ کہنے لگا ہے تو ساتھ ہی اس نے نیت کی ہو کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، امام کی اتباع کی نیت کرے۔ ونیت الرجل الامامۃ شرط لصحۃ الاقتداء النساء به، اور نیت الرجل الامامۃ، مرد جو ہے وہ امامت کی نیت کرے، یہ اس کے لیے شرط ہے۔ کب شرط ہے؟ لصحت اقتداء النساء بھی، عورتوں کی اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے، یعنی عورتیں اگر نماز پڑھ رہی ہیں جماعت کے ساتھ تو جو امام ہے وہ عورتوں کی بھی نیت کرے گا کہ وہ عورتوں کو بھی نماز پڑھا رہا ہے، تو پھر ان عورتوں کی نماز امام کے پیچھے ہوگی۔ پہلی شرط کیا تھی مقتدی کے لیے؟ کہ مقتدی یہ نیت کرے کہ وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر اس امام کے پیچھے عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں تو یہ بھی شرط ہے کہ امام عورتوں کی نیت بھی کرے کہ وہ اس کے ساتھ نماز میں شریک ہیں اور وہ ان کا امام ہے۔ وتقدم الامام بعقبہ عن المأموم، امام کا مقدم ہونا، تقدم منا آگے ہونا، بعقبہ اپنی ایڑی کے ساتھ، عن المأموم، امام کہتے ہیں آگے کھڑے ہونے والے کو، مأموم مقتدی کو کہتے ہیں، کہ امام مقتدی سے آگے کھڑا ہو کم از کم اتنا کہ ایک ایڑی اس کے آگے ہو، یعنی اگر تو پوری صف ہے، دو یا دو سے زیادہ بندے ہیں، پھر تو امام ان سے مکمل آگے کھڑا ہوگا، لیکن اگر ایک مقتدی ہے، ایک امام ہے، تو مقتدی امام کے ساتھ کھڑا ہوگا، لیکن تو اپنی ایڑی جو ہے امام سے پیچھے رکھے گا، یعنی ایک ایڑی کی مقدار امام سے پیچھے کھڑا ہو، امام کے ساتھ ہی لیکن تھوڑا سا پیچھے ہوگا۔ تو امام کا اپنے مقتدی سے ایڑی کی مقدار کم از کم آگے ہونا۔ وَأَلَّا يَكُونَ أَدْنَىٰ حَالًا مِنَ الْمَأْمُومِ، امام کا حال مقتدی سے ادنا نہ ہو، کم نہ ہو، امام کا حال مقتدی سے کم نہ ہو، امام مقتدی کے یا تو برابر ہو یا اس سے افضل ہو۔ مثلا امام جو ہے وہ فرض نماز پڑھ رہا ہے تو مقتدی فرض پڑھ رہا ہے تو امام بھی فرض پڑھ رہا ہو، مقتدی واجب پڑھ رہا ہے تو امام بھی واجب پڑھ رہا ہو، مقتدی نفل پڑھ رہا ہے تو امام نفل پڑھ رہا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مقتدی جو ہے وہ افضل ہو، افضل عبادت کر رہا ہو امام کے مقابلے میں، مقتدی جو ہے وہ فرض پڑھ رہا ہے اور امام آگے نفل کی نیت سے کھڑا ہوا ہے، تو اس کی نماز اس مقتدی کی امام کے پیچھے نہیں ہوگی۔ امام کی نماز مقتدی کے برابر ہونی چاہیے یا اس سے اعلیٰ ہونی چاہیے۔ امام کی نماز اگر مقتدی سے اعلیٰ نہیں ہوگی تو اس مقتدی کی نماز امام کے پیچھے نہیں ہوگی۔ امام کی نماز مقتدی سے اعلیٰ ہو، اگر امام کی نماز مقتدی سے ادنا ہوگی، یعنی امام نفل کی نیت سے پڑھ رہا ہے نماز اور پیچھے کو اس کے فرض کی نیت کر کے کھڑا ہو گیا، تو اس کی نماز امام کے پیچھے نہیں ہوگی، کیونکہ امام کی نماز جو ہے وہ کم درجے کی ہے اور مقتدی کی نماز جو ہے وہ اعلیٰ ہے۔ وَأَلَّا يَكُونَ الْإِمَامُ مُصَلِّيًا فَرْضًا غَيْرَ فَرْضِهِ، اور ایسا بھی نہ ہو کہ امام وہ فرض پڑھ رہا ہو جو مقتدی کا فرض نہیں ہے۔ مثلا امام جو ہے نا وہ ظہر کی نماز پڑھا رہا ہے، آج کی نماز پڑھا رہا ہے، مقتدی اس کے پیچھے کل کی ظہر کی نماز جو ہے جو قضا ہوئی ہے اس کی نیت سے اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، اس کی نماز اس مقتدی کے امام کے پیچھے نہیں ہوگی۔ امام کی اور مقتدی کی نماز ایک ہو، اگر ان کی مختلف نماز ہوگی تو اس امام کے پیچھے اس مقتدی کی نماز نہیں ہوگی۔ وَلَا يَكُونَ الْإِمَامُ مُقِيمًا لِمُسَافِرٍ بَعْدَ الْوَقْتِ فِي رُبَاعِيَّةٍ، امام جو ہے نا اگر امام ہو مسافر اور مقتدی ہو مقیم، اس کی نماز اس کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اس طرح اگر امام مقیم ہو، سفر میں نہ ہو، اپنے علاقے میں ہے اور مقتدی مسافر، اس کی نماز بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ وقتی نماز ہوتی ہے۔ اگر امام جو تھا وہ تھا مسافر اور مقتدی اس کے پیچھے جو ہے وہ مقیم ہے اور کوئی قضا نماز پڑھ رہا ہے، تو ظاہر ہے جو
جو بندے کی نماز سفر میں قضا ہوئی ہو تو وہ گھر میں پڑھے تو وہ اتنی ہی پڑھنی ہوتی ہے جتنی سفر میں، مثلا سفر میں جو 4 رکعتوں والے فرض ہے نا، ان کو قصر کیا جاتا ہے، ان کو آدھا پڑھا جاتا ہے، یعنی 2 فرض پڑھے جاتے ہیں۔ اب بندے کی سفر میں نماز قضا ہو گئی، سفر میں نہیں پڑھ سکا، اس نے 2 رکعتیں پڑھنی تھی، تو وہ جب بعد میں اپنے گھر میں آ کے اس نماز کو قضا کرنا چاہے تو وہ 2 رکعتیں ہی پڑھے گا۔ اور جو امام جو مقیم ہے اس کی نماز قضا ہوئی، اس کی نماز 4 رکعتیں ہیں تو اس نے 4 ہی پڑھنی ہے۔ اب امام تھا مسافر جس کی نماز قضا ہوئی ہے، اور مقتدی تھا اس کے پیچھے مقیم، اس کی بھی نماز قضا ہوئی ہے، اگرچہ نماز دونوں کی ایک ہے لیکن اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی۔ امام نے جب وہ مقیم تھا مثلا اس نے 4 رکعتیں قضا کرنی تھی، 4 رکعتیں قضا کرنی تھی، اس کے پیچھے مسافر ہے، اس نے 2 رکعتیں قضا کرنی ہے، نماز ایک ہی ہے لیکن یہ مسافر اس مقیم کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ مسافر کی رکعتیں کیونکہ 2 رکعتیں تھیں تو 2 رکعتیں پکی ہو چکی ہیں، اس نے وہی پڑھنی ہے۔ مقیم کی 4 رکعتیں تھیں، اس کی 4 رکعتیں پکی ہو چکی ہیں۔ اب امام جو ہے جب 4 رکعتوں کے بعد قعدہ اولیٰ پڑھے گا تو امام اس کا قعدہ جو ہے یہ واجب ہے، اور جو مقتدی ہے اس کا قعدہ فرض ہے، اس لیے واجب والے کے پیچھے فرض والے کی نماز نہیں ہوتی۔ اگلا جو امام ہے اس کا قعدہ واجب ہے اور مقتدی کا قعدہ فرض ہے، تو اس لیے اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی۔ وَأَلَّا يَفْصِلَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ صَفٌّ مِّنَ النِّسَاءِ، امام اور مقتدی کے درمیان عورتوں کی صف نہ ہو۔ اگر مثلا کچھ مرد پڑھ رہے ہیں، درمیان میں ایک عورتوں کی صف ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو جو ان کے پیچھے عورتوں کے پیچھے مرد نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی۔ وَأَلَّا يَفْصِلَ نَهْرٌ يَمُرُّ فِيهِ الزَّوْرَقُ، اور فاصلہ نہ ہو چھوٹی نہر کا جس سے چھوٹی کشتی گزر سکتی ہے۔ اگر اتنا فاصلہ ہوگا صفوں کے درمیان تو وہاں بھی نماز نہیں ہوگی۔ مثلا ایک امام کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور درمیان میں کوئی راستہ ہے جس سے ایک چھوٹی گاڑی یا چھوٹا ریڑھا یا اس طرح کی چیز گزر سکتی ہے، اور اس کے پیچھے کوئی صف بنی ہوئی تو ان کا اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ یا کچھ صفیں آگے بنی ہوئی امام کے ساتھ، درمیان میں اتنا راستہ ہے، اس سے پیچھے ایک اور صف بنی ہوئی ہے، تو وہ پچھلی صفوں والوں کی نماز نہیں ہوگی جن کا ان صفوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ درمیان سے کوئی چھوٹی گاڑی یا چھوٹی نہر گزر سکتی ہے، چھوٹی گاڑی گزر سکتی ہے، راستہ گزر رہا ہے درمیان سے۔ ولا طریق تمر فیہ العجلۃ، پہلے کہا نا اگر نہر ہو جس میں چھوٹی کشتی گزر سکتی ہو، یا پھر ایسا راستہ ہو جس کے اندر سے عجلۃ کہتے ہیں ٹانگے وغیرہ کو، ریڑے کو، اس طرح کی چیز گزر سکتی ہو، تو اتنا فاصلہ ہوگا صف میں تو وہاں پہ نماز نہیں ہوگی۔ ولا حائط یشتبہ معہ العلم بانتقالات الامام، اور اگر درمیان میں کوئی ایسی دیوار ہو جس کی وجہ سے امام کے ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کا علم نہ ہوتا ہو تو اس طرح بھی امام کے پیچھے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن امام جو تکبیریں کہتا ہے تو وہ تکبیریں ہوتی ہیں اس لیے تاکہ مقتدیوں کو معلوم ہو جائے کہ امام اگلے رکن میں منتقل ہو گیا ہے، تو اگر تو پتہ چل جائے اس کا، مثلا تکبیر کی آواز آ رہی ہے، امام کے ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کا پتہ چل رہا ہے، تو ان مقتدیوں کی نماز اس امام کے پیچھے ہو جائے گی۔ لیکن اگر مقتدی اتنے دور ہیں کہ انہیں امام کی نہ تو تکبیر کی آواز آ رہی ہے نہ امام انہیں نظر آ رہا ہے، درمیان میں دیواریں وغیرہ ہیں، ان مقتدیوں کی نماز اس امام کے پیچھے نہیں ہوگی۔ اگر ایسی دیوار ہو جس کی وجہ سے نماز کی مختلف حالتوں کا نماز کے مختلف حالتوں میں امام کے منتقل ہونے کا علم نہ ہو تو اس سے نماز نہیں ہوگی، اس امام کے پیچھے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر امام سواری پر سوار ہے اور مقتدی اس کے پیچھے پیدل ہے، یا اس کے برعکس ہے کہ امام جو ہے وہ پیدل ہے اور مقتدی سواری پہ سوار ہے، تو ان کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ یعنی نماز دونوں ایک جگہ پہ امام اور مقتدی ہونے چاہیے۔ سواری پہ ویسے نماز جو ہے نفل نماز تو ہو جاتی ہے، کسی گاڑی میں آپ پڑھتے ہیں یا پہلے سواریاں ہوتی تھی جیسے کہ اونٹ گھوڑے وغیرہ، تو
ان پہ اگر مثلا بندہ نماز کی نیت کر لی اور اشارے سے پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن ویسے جو ہے نا فرض نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اگر امام اور مقتدی دو ایسی کشتیوں میں سوار ہوں کہ وہ کشتیاں آپس میں بندھی ہوئی نہ ہوں، تو اس طرح بھی کشتی ظاہر زمین کے قائم مقام ہوتی ہے، کشتی میں پانی کے اوپر کشتی چل رہی ہے، گویا کہ آپ زمین پہ کھڑے ہیں، تو وہ دونوں کشتیاں جو آپس میں بندھی ہوئی نہیں ہیں، دور دور ہیں، تو ایک کشتی میں امام ہے، دوسری میں مقتدی ہے، جن کی نماز نہیں ہوگی۔ مقتدی کو امام کی کسی ایسی حالت کا علم نہ ہو جو مقتدی کے نزدیک نماز کو توڑنے والی ہے، یعنی امام کے ساتھ کوئی ایسا عذر پیش آ جائے جو مقتدی کے خیال میں اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے اس سے، تو ایسے امام کے پیچھے مقتدی کی نماز نہیں ہوگی۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا مسئلہ کہ جسم سے اگر خون نکل آئے اور اپنی جگہ سے تھوڑا سا بھی آگے چل پڑے تو نماز سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اب یہ حنفیوں کے نزدیک ٹوٹ جاتی ہے، شوافے کے نزدیک نماز نہیں ٹوٹتی۔ اب امام جو ہے نا وہ کوئی فقہ شافی پہ عمل کرنے والا ہے، اس نے نماز پڑھائی، اس کے جسم سے کہیں سے خون نکل آیا، اب اس کے نزدیک تو نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن مقتدی جو ہے فقہ حنفی پہ عمل کرنے والا ہے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اس مقتدی کی اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ مقتدی کے خیال میں امام کی نماز ٹوٹ گئی ہے، اگرچہ اس کی فقہ کے مطابق صحیح بھی ہو، لیکن اس کی نماز کیونکہ ٹوٹ گئی ہے، مقتدی کے خیال میں امام کی نماز صحیح نہیں ہے، اس لیے ایسے امام کے پیچھے مقتدی کی نماز نہیں ہوگی۔ اور ویسے بھی امام کے بارے میں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر مقتدی کے خیال میں امام کی نماز صحیح نہ ہو، اگرچہ وہ خود صحیح پڑھ رہا ہو، لیکن مقتدی یہ سمجھتا ہو کہ میرے امام کی نماز صحیح نہیں ہے، تو اس کے پیچھے امام کی نماز نہیں ہوتی۔ جیسے ہمارے یہاں مثلا ہوتا ہے نا، گاؤں میں یہ اختلاف ہو جاتا ہے کسی کا امام کے ساتھ، وہ کہتا ہے میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، نہیں یہ مولوی صاحب صحیح نماز نہیں پڑھاتے۔ اگر اس کا خیال یہ ہے کہ مولوی صاحب صحیح نماز نہیں پڑھاتے، ان کے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوگی، اگرچہ وہ صحیح پڑھا رہے ہوں۔ اس لیے اس کے بارے میں یہ صحیح جو ہے نا، کوئی اگر اس پہ اعتراض ہو تو اسے بتا دینا چاہیے، اور یہ یقین رکھ کے نماز پڑھنی چاہیے کہ امام کی نماز صحیح ہے، نماز پہ جو شرائط تھی وہ اس نے پوری ادا کی ہوئی ہے، تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اگر ایک بندہ وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور آگے امام جو ہے وہ تیمم کر کے نماز پڑھا رہا ہے، تو اس تیمم کرنے والے امام کے پیچھے وضو کرنے والے مقتدی کی نماز ہو جائے گی۔ ایسے ہی جو امام ہے اس نے وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا ہے، پاؤں نہیں دھوئے ہوئے، اور مقتدی جو ہے اس نے پورا وضو کیا ہے، پاؤں بھی دھوئے ہیں، تو اس مقتدی کی نماز بھی مسح تیمم کرنے والے موزوں پر مسح کرنے والے امام کے پیچھے ہو جائے گی۔ اگر مقتدی جو ہے وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے اور امام بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے، کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کے رکوع سجدہ وہ نہیں کر سکتا، قیام وہ نہیں کر سکتا، رکوع سجدہ کر سکتا ہے، بیٹھ کے پڑھا رہا ہے، رکوع سجدہ کر سکتا ہے، قیام نہیں کر سکتا اور بیٹھ کے پڑھا رہا ہے، اور مقتدی پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ اس کی نماز بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک بندہ جو کبڑا ہے وہ سیدھا کھڑا نہیں ہوتا، جھک کے کھڑا ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو سیدھا کھڑا ہونے والے لوگ ہیں جن کا جو کبڑے نہیں ہیں، ان کی نماز اس کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا مقتدی بھی جو ہے وہ بھی اشارے سے نماز پڑھنے والا ہے، اس مقتدی کی نماز اس امام کے پیچھے ہو جائے گی۔ نفل پڑھنے والے کی فرض پڑھنے والے کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ امام فرض پڑھ رہا ہے، مقتدی نوافل کی نیت سے اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے اس کے پیچھے، تو اس کے نوافل ادا ہو جائیں گے۔ اگر امام کی نماز کسی وجہ سے ٹوٹ جائے، باطل ہو جائے، اور امام کو پتہ چل جائے کہ میری نماز ٹوٹ گئی ہے، یا مثلا اس نے نماز پڑھا چکا، بعد میں سے کبھی پتہ چلا کہ میں نے وہ نماز تو صحیح نہیں پڑھائی تھی، یا میرا وضو نہیں تھا، یا کچھ بھی اسے نقص پتہ چلا، اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کر دے، لوگوں کو جتنے لوگوں کو بتا سکے تو بتا دے کہ میری وہ نماز جو میں نے آپ کو پڑھائی تھی وہ صحیح نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے آپ اپنی نمازوں کو دہرا لیں، نمازوں کو بعد میں قضا کر لیں۔ جہاں تک ممکن ہو وہ لوگوں میں یہ اعلان کرے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہوئی تھی، اور لوگ اپنی نمازوں کو